ہاں تو پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے پیارے سے لڑکی حمزہ کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ غور سے سنیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گھنے جنگل میں گھرے ایک گاؤں میں حمزہ نام کا ایک نرم دل لڑکا رہتا تھا۔ حمزہ کو اپنے گاؤں کے آس پاس کے بیابانوں کو تلاش کرنا بہت پسند تھا اور وہ اکثر نئی چیزیں دریافت کرنے کے لیے جنگل میں گھومتا تھا۔ ایک دن صبح وہ ایک گھنے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ حمزہ نے قریبی جھاڑیوں سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنی۔ یہ کیا تھا؟ حمزہ نے آواز کا تعاقب کیا اور ایک چھوٹے خرگوش کو پھندے میں الجھا ہوا دیکھا۔ خرگوش خوف زدہ نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پیلی ہو گئی تھی۔ اس کی کھال تمام گندی تھی۔ جلدی اور احتیاط سے حمزہ نے خرگوش کو جال سے آزاد کیا۔ خرگوش، جو کہ آزاد ہونے کے بعد شکر گزار اور راحت محسوس کرتے ہوئے حمزہ کے قریب آیا اور اس کی ٹانگ سے ٹکرایا۔ حمزہ نے کپ کپاتے خرگوش کو تسلی دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اچھے سے صاف کیا۔ جب حمزہ اس خرگوش کو صاف کر رہا تھا تو اس کی گردن کے ارد گرد ایک لکڑی کا چھوٹا سا لاکٹ دیکھا۔ حمزہ نے اشاروں ہی اشاروں میں خرگوش سے پوچھا کہ یہ اسے کہاں سے ملا۔ چھوٹے چھوٹے اشاروں کے ساتھ خرگوش نے بتایا کہ وہ خوراک کی تلاش میں گم ہو گیا تھا اور اپنے خاندان سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بل سے بہت دور بھٹک گیا تھا اور واپسی کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے پھندے میں پھنس گیا تھا۔ خرگوش کی حالت کو سمجھ کر حمزہ کو خرگوش پر افسوس ہوا اور حمزہ نے اسے اپنے خاندان کے ساتھ ملانے میں مدد کرنے کا خاموش وعدہ کیا اور گھر واپسی کا راستہ تلاش کرنے میں اس خرگوش کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پیارے بچوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حمزہ اور خرگوش ایک ساتھ جنگل میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، حمزہ اور خرگوش کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جھاڑیوں میں گھومنا پھرنا، کانٹے دار جھاڑیوں سے بچنا اور کبھی کبھار چونکا دینے والی گلہری یا چہچہاتے پرندے کا ان کو روکنا۔ ان رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ندیوں کو عبور کیا، گرے ہوئے درختوں پر چڑھے اور جھاڑیوں کے ارد گرد چال چلی۔ ان ساری مشکلات کو پار کرنے کے بعد بھی حمزہ خرگوش کو گھر کا راستہ تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے پرعزم رہا۔ آخر کار جب سورج ڈوبنے لگا، جب وہ جھاڑیوں میں گھرے ہوئے جنگل میں سفر کر رہے تھے تو انہیں کہیں دور سے تازہ گھاس اور جنگلی پھولوں کی خوشبو آنے لگی۔ خوشبو کے بعد انہوں نے ایک بڑے درخت کے جڑوں کے نیچے ایک آرام دہ بل دریافت کیا۔ خرگوش کا خاندان وہاں انتظار کر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، خرگوش کا خاندان اپنے کھوئے ہوئے چھوٹے سے خرگوش کو بحفاظت واپسی دیکھ کر بہت خوش۔ ان سب کا آپس میں دوبارہ یوں ملنا ایک دل دہلانے والا نظارہ۔ وہاں بے حد خوشی کی آوازیں اور نرم گونجیں تھی جب خرگوش کے خاندان نے کھلے بازوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ حمزہ مسکرایا۔ دوبارہ ملنے والے خاندان کو دیکھ کر اس کا دل گرم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ان کی زندگیوں میں فرق پیدا کر دیا ہے، چاہے صرف ایک لمحے کے لیے۔ خرگوش کو اس کے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملانے میں مدد کرنے پر خوش ہوں، ایسا حمزہ کو لگ رہا تھا۔ ہاں تو پیارے بچوں، پھر خرگوش اور اس کے گھر والوں کو الوداع کہنے کے بعد حمزہ خوشی سے بھرے دل کے ساتھ واپس گاؤں میں چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اس نے ضرورت مند مخلوق کی مدد کر کے فرق پیدا کر دیا ہے۔ اس دن کے بعد سے حمزہ نے جنگل کو تلاش کرنا جاری رکھا۔ وہ کسی بھی جانور کو مدد دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اس دن سے حمزہ کی مہربانی اور بہادری پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی، اور جب اس نے اپنی مہم جوئی کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس نے ہر ایک کو ہمدردی کی اہمیت سکھائی، دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو جو خوشی ملتی ہے اس کو بیان کیا، اس دن کے بعد سے حمزہ جب بھی جنگل کی طرف دیکھتا اسے وہ چھوٹا سا خرگوش اور اس کا پیارا سا خاندان یاد آ جاتا اور پھر اس کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں پیارے بچوں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں سے ہمدردی کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ہمیشہ اس کی مدد کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔